اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ انہوں نے عوام دشمنی کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. انہوں نے لوگوں کی جیبیں کاٹی ہیں. انہوں نے اس کے علاوہ کوئی کام کیا نہیں ہے ملک کے لیے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے دوں کہ جب انہوں نے اقتدار چھوڑا یا عوام نے جب ان کو نکالا تو اس وقت اکانومی کی کیا پوزیشن تھی. جو آج یہ مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, یہ کہانی شروع کہاں سے ہوئی. جب الیکشنز کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو انہوں نے اس بات کو یقینی بنا دیا تھا کہ ہم ایسی بارودی سرنگیں چھوڑ جائیں جس سے کہ قدم قدم پہ ان کو نقصان پہنچ سکے. کیونکہ اقتدار کو تو یہ اپنا خاندانی حق سمجھتے ہیں. جب ہم آئے تو اس وقت جو فورن ایکسچینج ریزروز کی پوزیشن تھی وہ 6 ہفتے سے زیادہ کی نہیں تھی, اس سے بھی کم تھی. اس وقت جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, یعنی کہ جو برآمدات اور درآمدات کا جو فرق تھا وہ $20 ارب سے زیادہ کا تھا. مانی کہ ملک کو ڈالر چاہیے تھے چیزیں امپورٹ کرنے کے لیے جو کہ ہمارے پاس تھے ہی نہیں. اس کے علاوہ جو قرضہ تھا 30 خرب روپے کا, اس کے سود کے لیے صرف 2.9 بجٹ میں رکھے گئے اس سود کو ادا کرنے کے لیے, یعنی 2.9 خرب سود کو پے کرنے کے لیے. اصل کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو ڈالر تھا اس کو انہوں نے ایک مصنوعی سطح پہ رکھا ہوا تھا. اسحاق ڈار, یہ وہی اسحاق ڈار ہے جن کو شاید خاقان عباسی اپنے جہاز میں چھپا کر اور فرار قرار دیا تھا. یہ وہی اسحاق ڈار ہیں جنہوں نے ڈالر کو ایک مصنوعی سطح پہ رکھنے کے لیے $23 ارب اسٹیٹ بینک کے خرچ کیے. اور $23 ارب یہ جب آپ کرنسی کو مصنوعی طور پہ رکھنا چاہتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ جب بھی آپ اس کو وہ کرتے ہیں تو اسٹیٹ بینک ڈالر دیتا ہے مارکیٹ میں کہ اس کا ریٹ, یعنی اس کی سپلائی کو وہ بناتا ہے, اویلیبل کرتا ہے. تو جب ڈالر کو اس مصنوعی سطح پہ رکھا تھا تو اس سے ہوا کیا, اس سے ہوا یہ کہ ایکسپورٹس تو یہ بڑھا نہیں سکے. یعنی ان کی جو 5 سال کے دور میں اپنے آپ کو یہ کاروباری کہتے تو یہ بڑھا نہیں سکے. یعنی ان کی جو 5 سال کے دور میں اپنے آپ کو یہ کاروباری کہتے ہیں, اپنے آپ کو اس ملک کا خیر خواہ کہتے ہیں, انہوں نے $1 کی ایکسپورٹ نہیں بڑھائی. اور یہ سبجیکٹ میں اس لیے اچھا جانتا ہوں کہ میں اس وقت ان کے دور حکومت میں کامرس کا اسٹینڈنگ کمیٹی کا چیئرمین تھا. انہوں نے جان بوجھ کر پاکستانی پروڈکٹس کی امپورٹ, جبکہ وہ مہنگی, جب ڈالر کا ریٹ مہنگا ہوتا ہے تو ظاہر ہے آپ کا جو بیرون ملک میں آپ کمپیٹ کر نہیں سکتے ہیں اور آپ کی ایکسپورٹس نہیں بڑھتی ہیں. اور امپورٹس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو چیز آپ باہر سے منگواتے ہیں وہ آپ کو سستی پڑتی ہے بنسبت اس کے کہ آپ اس کو یہیں پہ پروڈیوس کریں. اس کا نتیجہ کیا, اس کا نتیجہ یہ کہ ہم جو بھی چیز یہاں پہ نہیں بناتے تھے اس کے لیے کوئی سازگار ماحول ہی نہیں تھا. ڈی انڈسٹریلائزیشن ہوئی, یعنی کہ اس ملک میں صنعتیں بننی ختم ہو گئیں. لوگوں نے اور جگہوں پہ اپنی انڈسٹری شفٹ کر دی ملک سے. اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ انڈسٹری تباہ ہو گئی, ملک میں نئے کارخانے لگے نہیں, جس کی وجہ سے جو روزگار کی فراہمی ہے, جو فورن ایکسچینج کی بچت ہے, وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس وجہ سے متاثر ہوئیں. اس کے بعد جب ہم آئے
اس وقت جو یہ صورتحال میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، یہ موٹی موٹی باتیں ہیں. اس کے بعد جب ہم آئے تو ہمارے چیلنجز کیا تھے؟ پرائم منسٹر عمران خان کے چیلنجز کیا تھے؟ نمبر 1 کہ کدھر سے ہم ڈالرز لا سکیں کہ ہم اپنے قرضوں کو بھی ادا کر سکیں اور اپنی امپورٹس، جو کہ ہماری جو امپورٹس ہیں وہ ظاہر ہے کہ جس کا سب سے بڑا بل آئل کا ہے، دوسرا پام آئل کا ہے، تیسرا دالیں ہیں. دالوں کو آپ کم نہ سمجھیں، یہ بھی کوئی $800 ملین کی امپورٹ کرتے تھے ہم. تو یہ جو پام آئل ہے اور یہ جو دالیں ہیں، یہ تو عام روزہ زندگی میں جس میں کہ گھی بھی بنتا ہے، جس سے بھی، تو یہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، دالیں مہنگی ہوتی ہیں اس وجہ سے کہ آپ یہ امپورٹ کرتے ہیں. تو ہم نے ایک تو فورن ایکسچینج ریزروز ان کو بڑھانا شروع کیا، جو کہ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے $19 ارب تک پہنچ چکا ہے. 12 ارب اپنے ہمارے ریزروز ہیں، 7 ارب بینکس کے، تو $19 ارب ہم نے الحمدللہ کر لیے ہیں. ایکسچینج ریٹ کو ہم نے اس لیے ڈی ویلیو کیا کیونکہ ہمارے پاس ڈالر تھے ہی نہیں کہ ہم مارکیٹ میں انٹروین کر کے اور اس کو آرٹیفیشلی مصنوعی طریقے سے اس ریٹ کو ہم برقرار رکھ سکتے. اگر ہوتے بھی تو یہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ آپ اپنی ایکسپورٹس کو متاثر کر رہے ہیں مہنگا ڈالر کو رکھ کے. اس کے بعد جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، جو ڈالرز ہم نے پے کرنے ہیں اور جو ہمارے پاس ہیں، اس کو اس وقت $20 ارب کا خسارہ تھا. اس کو ہم بڑی مشکل سے، بڑی محنت کر کے، پرائم منسٹر صاحب روزانہ اس پہ کام کرتے تھے اپنی معاشی ٹیم کے ساتھ، اور اس کو ہم الحمدللہ اب ایسی سطح پہ لے آئے ہیں کہ جو $20 ارب کا جو ڈیفیسٹ تھا، یعنی کہ جو ہم نے دینے تھے منفی میں تھا، اس کو ہم ابھی مثبت ٹیریٹری میں لے آئے ہیں. $8 کروڑ کے پازیٹیو اس میں لے آئے ہیں. یعنی آپ اندازہ کریں $20 ارب کا خسارہ، اس کو ہم لے آئے ہیں پازیٹیو میں، مثبت اماؤنٹ پہ، جو کہ $8 کروڑ ہے. اس کے علاوہ ہماری ایکسپورٹس بڑھی، ہمارے ریمیٹنسز بڑھی، بیکاز ہم نے، جب پاکستانی عوام بھی سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک ایماندار، ایک محب وطن لیڈر کی حکومت ہے، تو جو ہمارے باہر کے لوگ ہیں انہوں نے بھی ہماری جو ترسیلات ہیں ان میں اضافہ کیا، جس کی وجہ سے الحمدللہ ہمارے ریزروز بھی اس میں ہیں، ایک کمفرٹیبل زون میں ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہماری وہ ہیں ایکسپورٹس ہیں وہ بھی بڑھ رہی ہیں. اور ابھی آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ جو ٹیکسز ہیں وہ بھی ہم نے 1 کھرب اس کوارٹر میں ہم نے اکٹھے کیے ہیں، جو کہ ایک بہت ہی اپنے ٹارگٹ سے زیادہ، جو ٹارگٹ تھا اس سے زیادہ ہم نے ٹیکسز ریکور کیے ہیں. یہ تو ہو گئی جو بنیادی جو فگرز ہوتی ہیں آپ کے اکانومی کی، جس کی بنیاد پہ آپ کا ملک آگے چلتا ہے. اس کے بعد یہ جو مہنگائی کی وجوہات ہیں، میں اس طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں، جس میں ایک اور بڑا پیٹرول کی قیمت ہے. وہ تو ظاہر ہے کہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی، عالمی قیمتیں جو ہوتی ہیں اسی پہ ہی ہمیں تیل کو بیچنا ہوتا ہے، فراہم کرنا ہوتا ہے. لیکن جو بجلی اور گیس ہے، اس پہ میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ کو میں تھوڑی سی انفارمیشن دوں. بجلی کیوں مہنگی ہے؟ بجلی کیوں مہنگی ہو رہی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ وہ معاہدے ہیں جو کہ نواز شریف کی حکومت، بالخصوص پچھلی حکومت ہے لیکن نواز شریف کی
हुकूमत बिलखुसूस उन्होंने महंगे महंगे कॉन्ट्रैक्ट्स किए, उन्होंने जनरेशन पे यानी पैदावार पे जोर लगाया। वो इसलिए कि जो पैदावार होती है वो आप साल 2 साल 3 साल में जो है आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं। जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके साथ सौतेली माँ का सलूक किया, क्योंकि वो एक ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें कि आपके पास इतनी कमीशंस बनाने के चांसेस नहीं होते हैं। आपने इस मुल्क की जो एनर्जी है उसको डिपेंडेंट रखा तेल पे और महंगे फ्यूल्स के साथ, जिसमें कि एलएनजी भी शामिल है। आपने ये एग्रीमेंट्स इस तरीके से किए कि वो लोग या वो हुकूमत जब बिजली पैदा करती है तो उसको, जिसको हम कैपेसिटी पेमेंट्स कहते हैं, कैपेसिटी पेमेंट्स वो होती हैं जो आप अगर बिजली खरीदें, इस्तेमाल करें या ना करें, आपको वो पैसे देने होंगे, और वो सबसे बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा कि जो उस पे सूद, जो कि सर्कुलर डेट की सूरत में आ गया है, उस पे जो सूद आप अदा करते हैं, और वो बिजली जो कि आप चाहे इस्तेमाल करें ना करें, आपको वो जो पैदावारी कंपनियां हैं उनको आपको देना पड़ता है। इन्होंने न ट्रांसमिशन पे तवज्जो दी, यानी तरसील पे भी तवज्जो नहीं दी, और तकसीमकार कंपनियों पे भी तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से जो T&D लॉसेस हैं वो भी हाई थे। तो बुनियादी जो वजह है बिजली की कीमत में इजाफे की, वो यही है कि हमने अपने आप को ऐसे मायदों में बांधा जिससे कि हमने पूरी कौम के मुस्तकबिल को गिरवी रख दिया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मुसलसल कोशिश में हैं, और ये पहली दफा है कि उन्होंने इस इशू को उठाया और जितनी भी पैदावारी कंपनियां हैं उनके साथ गुफ्त शुनीद की, उनके साथ उनको इस बात पे रजामंद किया कि ये जो इस वक्त जो कि मुआहदे किए गए हैं उसमें कोई जीत ही नहीं सकता। जाहिर है कि जब हमारे पास पैसे नहीं होंगे हम पैसे दे नहीं सकेंगे जो तकसीमकार जो पैदावारी कंपनियां हैं, तो उससे बेहतर यही है कि कोई एक ऐसा सलूशन निकाला जाए जिससे कि ये जो कैपेसिटी पेमेंट्स हो गई या जो RLNG की मस्ट रन प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें कि अगेन यही है कि जो RLNG खरीदी वो भी इस कंडीशन में कि 66% आपको ये गैस इस्तेमाल करनी होगी चाहे आपको ज़रूरत हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।